بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مفتی صاحب، لپالک بچوں کے سرکاری دستاویزات میں اس لپالک بچے کا جو اس اصلی باپ ہے، اوریجنل باپ ہے، اس کا نام لکھوائیں، یا جس نے بچہ پالا ہے کہیں سے لے کے، تو اس کا جو اس وقت موجودہ منہ بولا باپ ہے اس کو ہم لکھوائیں گے یا نہیں۔ دیکھیں، شریعت مطہرہ میں اس بارے میں ایک بہت بڑا واقعہ ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ، کہ آپ علیہ السلام کی نرینہ اولاد نہیں تھی، فوت ہو گئے تھے بچپن میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو گود میں لیا جن کا نام تھا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب یہ بات ہوئی اور زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ کے جو ہے وہ گود میں تھے، آپ کے پاس تھے، آپ پالتے تھے، تو مکہ کے لوگوں کی ترتیب یہ ہوا کرتی تھی، جو بھی لے پالک بچہ ہوتا اس کو اس کا جو اس وقت موجودہ باپ ہے جو کہ اصلی نہیں ہے اس کو اصلی باپ شمار کیا کرتے تھے۔ اور اس وجہ سے نبی علیہ السلام کے متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھی لوگوں نے زید ابن محمد کر کے پکارنا شروع کر دیا تھا، جس پر یہ آیات نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما جعل ادعیاکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق، اور تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا سچ مچ کا بیٹا نہیں بنا دیا، یہ صرف تمہارے منہ کی باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ تو سچ بات فرماتے ہیں۔ اور آگے فرمایا ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، دو چار لفظ چھوڑ کے کہ آپ تو ان کو پکارو ان کے باپ کے نام سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہی جو ہے وہ متوسط اور درمیانے درجے کی بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ کا باپ اگر جو ہے وہ ابو بکر ہے تو آپ عمر کا نام لکھوائیں یا عثمان کا نام لکھوائیں۔ میں یہ ایگزامپل کے طور پر دے رہا ہوں۔ تو اس پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے زید ابن حارثہ کو پکارنا بند کر دیا گیا، اور زید ابن حارثہ ہی رہے۔ اس بارے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی حدیث ہے، فرمایا من ادعا الی غیر ابی ہے، جو اپنے اصلی باپ کے علاوہ کسی اور کو باپ پکارے اور وہ جانتا ہو کہ یہ میرا باپ نہیں ہے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے، بچپن میں اگر بچہ آپ نے لے لیا تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرا اصلی باپ یہ ہے یا کوئی اور ہے، اس کو نبی علیہ السلام نے مینشن فرمایا ہے، اور وہ جانتا ہو کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اسے پتہ ہو کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ کوئی اور ہے جس نے مجھے چھوڑ دیا یا وہ فوت ہو گیا ہے۔ فالجنت علیہ حرام، مسلم شریف کی 231 نمبر حدیث ہے جس میں فرمایا کہ اس پر جنت حرام ہے۔ پھر آگے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں صفحہ نمبر 156 جلد نمبر 8 میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ترغبوا عن آبائکم، اپنے باپ سے اصلی ماں باپ سے منہ مت موڑو، رخ مت موڑو، فمن رغب عن ابیہ فہو کفر، جو اپنے باپ سے رخ موڑے گا وہ کیا ہوگا، وہ یہ اس کا یہ عمل کفر کا عمل ہے۔ تو ان آیات اور احادیث کی بنا پر آپ اپنے اصلی باپ کے نام سے ہی پکارے جائیں گے، اصلی باپ کے نام سے ہی آپ دستاویزات میں اپنے نام کو لکھیں گے۔ کیوں اب ہمارے پاکستان میں تو الحمدللہ یہ ہے، اور جگہوں پر بھی ہوگا، کہ رسول اللہ صلی اللہ کی حدیث کی مبارکہ کی وجہ سے یہ وہاں پر فارم کے اندر مینشن ہوتا ہے کہ آپ کا یہ آدمی یہ جو آپ کے ساتھ ہے یہ سرپرست ہے یا باپ ہے یا چچا ہے یا تایا ہے، کوئی بھی ہے تو یہ وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ جب ہمیں یہ آپشن ملتا ہے تو ضروری ہے ہم اس بچے کے اصلی باپ کو چھوڑ دیں۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے ان آیات اور حدیث کی برکت سے ہی صاف واضح ہے کہ یہاں پتہ چلتا ہے کہ نسب کو قائم رکھنا شریعت نے لازم کر دیا ہے، کہ آپ نسب کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنے اصلی باپ کو اصلی باپ شمار کر کے رکھیں گے، جو آپ کا دوسرا باپ مشہور ہے یا جس کو آپ بچپن سے باپ کہتے آ رہے ہیں اس کو آپ باپ نہیں بنا سکتے، یہ تو منہ بولی بات ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب مشرکین کیا کرتے تھے، اسی بچے کو ہی میراث دیتے تھے، لے پالک بچے کا میراث میں کوئی ہی حق نہیں ہے۔ اگر مرحوم کے اور بیٹے بھی ہیں اور لے پالک بیٹا بھی ہے تو دو دوسری اولاد ہیں بیٹے اور بیٹیاں، وہ اجازت دیں گے تو اس کو کچھ میراث ملے گی، ورنہ اس کو میراث نہیں ملے گی۔ یہ شریعت کا فیصلہ ہے اور اس میں بہت سارے لوگوں کے فائدے ہیں۔ اسی طرح آپ دستاویزات میں سرپرست لکھیں گے اور اصلی باپ کو اصلی باپ ہی لکھیں گے۔ اسی وجہ سے
شریعت مطہرہ نے عورت کو اور مردوں سے شادی کرنے کی، 4 مردوں سے یا کئی مردوں سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ نسب مخلوط ہو جائے گا۔ جب نسب مخلوط ہو جائے گا اور باپ کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو اس بچے کو معاشرے میں جینا بہت مشکل ہو جائے گا اور اس بچے کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے شریعت مطہرہ نے عورت کو اور شادیاں کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، اور بھی وجوہات ہیں، لیکن یہ ایک مین وجہ ہے کہ بھئی بچے کا نسب اصل نسب رہے۔ اسی وجہ سے آج کے دور میں اگر جتنے بھی دستاویزات موجود ہیں ان میں آپ سرپرست کا نام لکھوا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر اوریجنل باپ ساتھ جا رہا ہے تو اسکول میں بھی آپ اسی کو باپ مینشن کریں، سرکاری دستاویزات میں بھی آپ اسی کو باپ مینشن کریں، اور اگر والد فوت ہو چکا ہے یا اس نے چھوڑ دیا اور کوئی آپ کو لے گیا اور اس نے آپ کو پالا ہے تو آپ ضرور سرپرست کے خانے میں تو اس کو سرپرست لکھ سکتے ہیں، چچا تایا کے خانے میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے والد کے منہ بولے بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہیں۔ چچا بھی لکھ سکتے ہیں، تایا بھی لکھ سکتے ہیں، سوتیلا، اور آپ ان کو اصلی باپ کے طور پر نہیں لکھ سکتے۔ یہ شریعت کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔